السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی خدمت میں جاری و ساری ہے ہماری وہ ٹیلی تھون، وہ براہ راست نشریات کہ جن نشریات کا مقصد لوگوں کی مدد ہے۔ ناظرین محترم، مدد کا سلیقہ ہمیں اور آپ کو آپ جانتے ہیں کس نے عطا فرمایا ہے؟ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کی سنت پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، جن سے روز محشر شفاعت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس زندگی میں آنے، اس زندگی میں رہنے اور اس زندگی کو گزارنے کا جو مقصد ہے، لوگ شاید اس بات کو محسوس نہ کر پائیں، لیکن ہر ایک کو اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ انسان کو جو زندگی ملی ہے اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو زندگی نصیب ہوئی ہے، اور پروردگار اس زندگی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اپنی رحمتوں کے ساتھ، آپ پر بھی پروردگار اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا رہے۔ اس زندگی کا مقصد ہے کیا؟ یعنی پروردگار نے اس کائنات میں کوئی حشرات الارض یا کوئی چرند یا پرند بھی اگر بنائے ہیں تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی کام ہے ضرور، اور ہمیں اور آپ کو اگر اشرف المخلوقات کے طور پر اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری ذمہ داریاں تو پھر اور بڑھ جاتی ہیں نا۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ پروردگار نے اگر ہماری زندگی کا مقصد اوروں کی خدمت، اوروں کے کام آنا ہے تو ہمیں اس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے رزق روزی سے مالا مال کیا، اللہ نے صحت، تندرستی، توانائی عطا فرمائی، اللہ نے رزق کے خزانے ہمارے اور آپ پر لٹا دیے، اور اس کے بعد وہی پروردگار، وہی رب، وہی مالک الملک، وہی بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندوں پر خرچ کرو، تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ مفتی اطہر میاں صاحب اس بابت کیا فرماتے ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ علی بھائی، مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ان قریب تم پر ایک سایہ فگن مہینہ آنے والا ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، واہ واہ، جس کا پہلا عشرہ رحمت برا، دوسرا مغفرت برا جی، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کو ایک کھجور کھلائے یا صرف ایک کھجور، ایک کھجور اللہ اور اکبر، یا پھر ایک گھٹ پانی اگر وہ پلا دے تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے بھی روزہ رکھا ہے، یعنی جو روزہ رکھتا ہے پورے دن روزہ رکھنے کا جو ثواب اسے مل رہا ہے، جی، تو اس شخص کو بھی اللہ وہ ثواب عطا کرے گا کہ جس نے ایک گھٹ پانی پلا دیا یا ایک کھجور کھلا دی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اللہ اکبر، قیامت کے دن حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے جام پیے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ قیامت کے دن ہر انسان تو چاہتا ہے نا کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، بے شک، تو اب اگر مال دے کر سرخرو ہو سکتے ہیں تو مال دے دیں، اگر جان دے کر سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو جان دے دیں۔ اور شیطان مردود تو بار بار، ناظرین، شیطان مردود بار بار اس بات کو نیکی کرنے والوں کے ساتھ ضرور دہراتا ہے کہ کیا کرتے ہو اپنا مال، اپنی محنت سے کمایا ہوا مال ایک غریب کے اوپر خرچ کر رہا ہو، نہ کرو، کیونکہ شیطان کی تو یہی فطرت ہے۔ یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں شیطان کی جانب سے، اور کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ دن رات تو میں محنت کروں اور یہ غریب، اس کو میں کیوں مال دوں؟ تو یہ اس کے لیے بہت بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ واہ،
آپ نے اگر کچھ کمایا ہے، اس طاقت کو دینے والا کون ہے؟ اس صحت کو دینے والا کون ہے؟ یہ آپ کے ہاتھ پیروں میں جو طاقت ہے، اس طاقت کو دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اللہ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ واہ واہ واہ، اب اگر جو اللہ کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اگر جو انسان کو مال ملتا ہے، مال و متاع ملتا ہے، صحت ملتی ہے یا کوئی اور نعمت ملتی ہے، اس نعمت کا شکر بجا یہی ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، واہ، صحت دی ہے تو اس صحت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ نے اولاد دی ہے، اس اولاد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ نے اگر زمین دی ہے، اس زمین کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے بڑھ چڑھ کر عطا کرے گا۔ بے شک اور ایسا یہ ہی۔ دنیا کی نعمتیں تو مادہ پرست لوگ ہیں نا، اور یہ ویسے نعمتیں، بھی جی یہ دنیا جو ہے یہ ایک اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن پر تو رکے ہوئے ہیں ناظرین ہم۔ یاد رکھیے جس کو جب اپنی اپنی سواری ملے گی، ہر ایک کو اپنی منزل کی جانب جانا ہوگا، اور اس منزل پر پہنچنے کے بعد ہم اس بات کا اعادہ ضرور کریں گے، ضرور ہم یہ بات سوچیں گے کہ کاش دنیا کی اس منزل میں رہتے ہوئے ہم نیکی اور بھلائی کے کاموں کو زیادہ سر انجام دیتے اور یہاں اس کے زیادہ فوائد مل جاتے۔ جی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آئے آئے آئے، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اسٹیشن تبدیل ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اس اسٹیشن کے لیے کچھ سامان، اگلے اسٹیشن ہم کہیں دنیا سے سفر لمبا ہے تو پھر جب سفر کے لیے ہم نکلتے ہیں تو ہم اپنی ضرورت کی ہر شے اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں پریشانی لاحق ہو جائے۔ تو جب آپ اس سفر کے لیے نکلیں، واہ واہ، وہ سفر جو محشر کا سفر ہے، قیامت کا سفر ہے، اس سفر کے اندر آپ کا کوئی ساتھ ہی نہیں ہوگا، وہاں کوئی آپ کو ہوٹل نہیں مل جائے گا، وہاں پر آپ کو چین اور سکون تب ہی مل سکتا ہے جب آپ اپنے ساتھ نیکیاں لے کر چلیں گے، اپنے اعمال لے کے جائیں۔ اعمال لے کر چلیں گے، نیکیوں والے اعمال لے کر جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو راحت بھی ملے گی، آپ کو سکون بھی ملے گا، یعنی ہمارے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ وہاں ملے گا۔ واہ، یہاں ایک ایک نیکی کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس نیکی کا اسے بدلہ ضرور دے گا۔ ایسا نہ سوچیں، لوگ سوچتے ہیں یہ چھوٹی سی نیکی کیوں کریں؟ دیکھیں، یاد رکھیے کہ علماء نے فرمایا چھوٹی نیکی کو اس وجہ سے نہ چھوڑو کہ یہ چھوٹی نیکی ہے، واہ واہ، اور بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو اس وجہ سے نہ کرو کہ یار یہ چھوٹا گناہ ہے۔ تو اگر کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹے گناہ میں آپ کو پکڑ لے، اور ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی نیکی قیامت کے دن آپ کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بن جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صرف ایک شخص کی بخشش اس وجہ سے ہو جائے گی کہ اس نے راستے میں پڑے کانٹے کو ہٹا دیا کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کیا رحیم، کیا کریم ہے وہ، واہ اب واہ، جو ایک کانٹے کو ہٹا دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، تو آپ اندازہ کریں جو بھوکے کو کھانا کھلائے، مسکین کے پیٹ کو بھر دے، وہ شخص جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو اسے کپڑا دے دے، جسے کھانے کو پینے کے پانی نہ ہو اس کے لیے کھانے اور پینے کا اہتمام کر دے، تو اللہ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہو۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ہم اس لمحے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کو یہ دکھا رہے ہیں وہ مناظر کہ جن مناظر میں ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بھیجی ہوئی رقومات کس طرح ان ضرورت مند افراد تک پہنچائی جاتی ہیں، کبھی راشن کی صورت میں، کبھی بستر کی صورت میں، کبھی دواؤں کی صورت میں، اور یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پیشتر ہم راشن کے سلسلے میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان ضرورت مند افراد کے گھروں میں، ان ضرورت مند افراد کے خاندانوں تک راشن پہنچانا ہے کہ جن کی امید اس وقت آپ ہیں یا KGN ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے
وہ عطیات، وہ ڈونیشنز جمع کرتا ہے. اب ناظرین دیکھیے نا، آپ اپنے ڈونیشنز KGN کے پاس جمع کراتے ہیں. جن کے لیے آپ یہ ڈونیشنز جمع کرتے ہیں، جمع کرواتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ڈونیشنز کس کے پاس جائیں گے. اور جن کے پاس یہ رقومات پہنچتی ہے مختلف دواؤں کی صورت میں، بستر کی صورت میں، راشن کی صورت میں، ان کو بھی نہیں معلوم کہ کس نے بھیجا ہے. لیکن وہ رب باری تعالیٰ کی ذات اقدس ہے موجود کہ جو ایک ایک دل کے حال جانتی ہے. اور ہمیں اور چاہیے کیا؟ رب اگر ہمارے عمل سے خوش ہو جائے تو ناظرین سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ نے فلاح پا لی. رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد رضوان بہت زبردست نعت خواں ہیں، اللہ نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے. تو اب آپ نے وہ خوبصورت کلام پیش کرنا ہے جو آپ کا درہ امتیاز ہے. بسم اللہ. مولانا جامی رحمۃ اللہ ماشاء اللہ کا ایک کلام جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، فارسی کلام، اس کے چند اشعار. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. ماشاء اللہ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. 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 زیغبان محمد را خبر کن. زیغبان محمد را خبر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. توئی سلطان عالم یا محمد. توئی سلطان عالم یا محمد. توئی سلطان عالم یا محمد. زروے لطف سوے من نظر کن. زروے لطف سوے من نظر کن. نسیمہ جانب بطحا گزر کن. جہاں میں ہے بوب حق ہے مہر باجا. وہاں کی سرزمین میں آسماں جا. نہ خالی ہاتھ تو ہرگز وہاں جا. بابری جان مشتاقم در
جا بابری جان مشتاقم دراجا ہدائے روضائے خیر البشر کن فدائے روضائے خیر البشر کن فدائے روضائے خیر البشر کن بابری جان مشتاقم دراجا بابری جان مشتاقم دراجا فدائے روضائے خیر البشر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن اسے تاج رسول سے ہے محبت ہے افسر طالب دیدار حضرت مشرف ہو زیارت پر زیارت مشرف کر شد جامی سے لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن زیغ محمد را خبر ایما جانب بطحا گزر کن. آپ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ملاحظہ فرما رہے تھے محمد رضوان سے. ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن، ہماری یہ براہ راست نشریات، یہ ٹیلی تھون KGN یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جاری و ساری ہے. اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا آپ تمام دوستوں کو، تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کو پیغام یہی ہے کہ مدد کی اس اپیل میں آپ کو ضرور آگے آنا چاہیے، تاکہ وہ ضرورت مند افراد، وہ ضرورت مند مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ کہ جن کی منتظر نگاہیں KGN کی جانب اٹھی ہیں، ان کی امیدیں پوری ہو جائیں. ناظرین، اس لمحے ہم ایک بار پھر بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا.